کوئی بڑا اسکالر، کوئی بڑا مذہبی لیڈر یا کوئی بھی بندہ سامنے جاتا ہے کسی گیدرنگ میں، تو وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیسی کراؤڈ ہوگی، کیسے سوال ہوں گے، تاکہ اس لحاظ سے وہ تیاری بھی کرے اور اس کو مزہ بھی آئے گا یا کیا ہوگا۔ اور اگر کوئی بچوں والے چاول والے سوال ہوں تو اس کو بالکل مزہ نہیں آتا۔ جو بھی کوئی بندہ اچھا اور قابل سوال کرے، جو اس کے تعلیم اور اس کے ایکسپیرینس کے مطابق ہو، جس چیز کا بھی وہ دعویٰ کر رہا ہے، جس چیز کا بھی اعلان کر رہا ہے کہ میں یہ اس چیز میں ماہر ہوں، میں اس چیز کے بارے میں لیکچر دینا چاہتا ہوں، اس بارے میں مجھ سے سوال پوچھو، اس کے عین مطابق ہو تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ اس کام میں میرے اندر ٹائم لگایا تھا، ویسا سوال کیا، اس کو پہلے سوال کی بھی تعریف کرتا ہے۔ تو یہ تمام وہ جاہل لوگ جو مرزا صاحب کو سوائے وہ غسل خانے اور واش روم اور لیٹرین اور پارٹی کے علاوہ کہیں ان کا دماغ جاتا نہیں، کوئی منہ سے کچھ نکلتا نہیں، تو ان کے بارے میں آپ کو کیا سوچنے کی ضرورت ہے؟ بس یہ کہ ان کے دماغ میں، ان کی سوچ میں، اور ان کے منہ میں بھی وہی ہے جو وہ بات کرتے ہیں۔ غسل خانہ، پارٹی، لیٹرین پارٹی، دست یہ بکواس ہے، کرتے رہو۔ اب یہ تو بتا رہا ہوں، ایک نہیں کرتا، ہزاروں کرتے ہیں، ہزار بار کرتے ہیں، اور آگے سے کوئی اف تک نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ تمہارا لیول ہے، ہمارا نہیں۔ تمہارے دماغ میں، تمہاری زبان میں وہ چیز ہے، رہے ہم لوگ اس لیول پہ نہیں آ سکتے، معذرت دی۔ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آ جاؤ جی پاکستانی فوج میں، وہ بڑا سینٹ میں بھی اعلان ہوا اور کہاں جی کہ کسی قسم کا پولیٹیشین جو ہے وہ مرزائی قادیانی نہیں ہونا چاہیے، فوج میں کوئی عہدیدار نہیں ہونا چاہیے، ملک دشمن عناصر ہیں یہ ہیں، انہوں نے ملک کے خلاف یہ کیا، ملک کے خلاف وہ کیا۔ اب آپ نے بکواس کر دی، لوگوں نے مان لیا۔ ہمارے اخبار اور ہماری خبریں جو ہیں وہ آلریڈی 100% سچ نہیں بولتی، دیکھیے ان میں بھی کبھی کوئی اپنے الزام بھی پڑا کہ جی فلاں بندہ، فلاں میجر، کرنل، جنرل جو تھا یا بڑے نارمل فوجی تھا، وہ تھا مرزئی، اور اس پہ یہ الزام لگا، صرف الزام لگا، کوئی جائے کہ وہ مجرم ثابت ہوا، اس کو سزا ہوئی، پھانسی ہوئی، اعلان کہ جی مرزئی تھا تو ملک دشمن عناصر تھا، یہ تھا وہ تھا، ثبوت کے ساتھ ڈھنڈورا پیٹو، صرف بھونک دیتے ہو کہ جی ان کو نہ رکھو، ان کو جابے نہ دو کیونکہ ملک کے خلاف ہیں۔ کیسے ہیں، کب ہیں، کہاں، کیوں، ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ الزام بھی نہیں، کجا ہے کہ جرم ہو۔ اور اسی لیے غصہ چڑھتا ہے کہ تم بھونک چھوڑتے ہو، لیکن وہ معصوم لوگ جو اس چیز کو مان لیتے ہیں وہ برابر کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ کام کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے، تمہارے منہ سے نکلواتا ہے کہ اس قوم کو علیحدہ رکھو۔ تم اپنی طرف سے تم کو خوار کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہو، لیکن ایک رنگ میں تم کو عزت اور وی آئی پی بنا کے رکھتے ہو، ان کو بہت زیادہ عزت دیتے ہو۔ کیوں ان کا ذکر کرتے ہو؟ تمہارے شناختی کارڈ فارم میں سب چھوڑ کے کسی اور فرقے کا ذکر نہیں، ایک ہی فرقے کا ذکر ہے۔ تمہاری جو مسئلہ بنا ہوا ہے خاتم النبیین کا، کہ تم آنسوس کے ساتھ خاتم النبیین کا لفظ لگانا چاہ رہے ہو، کیوں لگانا چاہ رہے ہو؟ سب کچھ چھوڑ کے، سارا اسلام چھوڑ کے، صرف اس لیے تم بلینز آف مسلمان ہو، لیکن تم یہ کچھ کروڑوں کے جو احمدی ہیں، مرزئی قادیانی، ان کو تم عزت دینا چاہتے ہو، ان کا ذکر نمایاں کرنا چاہتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ حقیقی طور پہ ان کا روحانی اور نورانی مقام ہے اور تم اس کو دینے پہ مجبور ہو، لیکن تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، ورنہ تم کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ تمہاری کی بے چینی کیا ہے؟ اب مثال ہے، بل گیٹس کے پاس اتنے پیسے ہیں، فلاں کے پاس اتنے پیسے ہیں، تمہارے پاس کوئی پیسہ نہیں، تمہیں کیا فکر ہے؟ تم کام کرتے ہو۔ یہودوں نے سارا کہاں پہنچ گئے جو تمہاری جان کے ایمان کے دشمن ہیں، تمہارے رب کو نہیں مانتے، تمہیں ان کی کوئی فکر نہیں۔ تو یہ آخری نبی کا ایک بنایا ہوا ڈھکوسلا، اور اس کے اوپر تمہیں اتنی فکر جو تم نے قادیانیت اور مرزیت کو دی ہوئی، اس لیے دی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ تم ان کا ذکر کرو، ان کو نمایاں رکھو، ان کو وی آئی پی رکھو، ان کو سائڈ پہ رکھو، اور تم نے رکھا ہوا ہے، جزاک اللہ۔ اور تمہیں اتنی ہی سمجھ ہے جو تم کر سکتے ہو، اس سے زیادہ سمجھ تمہیں دی ہی نہیں گئی، اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کہ تمہاری سمجھ میں کیا آتا کیا نہیں آتا۔